بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جراب شو میں خوش آمدید۔ کل شام سے آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے، ایک کے بعد ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے یہ آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ سننے میں یہی آ رہا ہے جی کسی ہیکر نے جو ہے وزیر اعظم آفس کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے اور انہیں 5 ارب تک کی آفر بھی کی گئی ہے، اور لیکن انہوں نے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو پہلی بات تو اس کا ہیک ہو جانا، اگر یہ بات سچ ہے، اس کا ہیک ہو جانا ہی شرم کا مقام ہے پاکستان کی ایجنسیوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے۔ پہلے تو مجھے کم از کم نہیں لگتا کہ یہ ہیک ہوا ہوگا یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے، شاید اس میں سٹوری کوئی اور نکلے، لیکن جو ہے خبر تو یہی پھیلائی گئی ہے کہ ہیک ہوا ہے اور ہیکر جو ہے بلیک میل کر رہا ہے، پیسے مانگ رہے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کی اس میں آڈیوز ہیں، آڈیو لیکس ہیں، اور بڑے بڑے میٹنگز کی اس میں آڈیوز ہیں، اور جون 2021 سے لے کے سپٹمبر 2022 تک کا ڈیٹا ہے اس میں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے کہ فکر مند جو ہے کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک بڑی مطلب کہ لمحہ فکریہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی اگر سیکیور نہیں ہے پاکستان میں تو پھر اور کیا چیز سیکیور ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں پوری انکوائری، جانکاری، جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑی جو ہے کہ انفارمیشن اس میں ہو سکتی ہے، کوئی ملک کی سلامتی کی باتیں ہو سکتی ہیں، ملک کی سلامتی کے راز ہو سکتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس پہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کھل کے بات آ جائے گی کہ واقعی ہیک ہوا ہے، ڈرامہ کیا جا رہا ہے یا کیا چیزیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو آڈیوز لیک کی گئی ہیں اب تک، جو کہ مریم اور شہباز شریف اور ڈاکٹر توقیر شاہ کے درمیان، رانا ثناءاللہ، ایاز صادق اور وزیر قانون تارڑ صاحب، ان سب کی جو آواز ہے اس میں، اب سب سے پہلے مریم آتی ہیں میڈیا کے سامنے، پریس کانفرنس کرتی ہیں، اچھا اتنی بجلی بڑھ گئی، اف، پیٹرول بڑھ گیا، اف، یہ یعنی اب عمران خان کے دور میں 2 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو پیٹرول بم گر جاتا تھا، 150 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا تو روز میڈیا گھنگرو باندھ کے ناچتا تھا، اور جب تک گھنگرو ٹوٹتے نہیں تھے میڈیا سوتا نہیں تھا، اور صبح اگلے دن اٹھ کے پھر نئے گھنگرو باندھ لیتا تھا، اور یہی کام جاری رہتا تھا، اور مریم کے جلسے، بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی پریس کانفرنس ہوتی تھیں۔ اور اب 250 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل، اور 14 روپے والا یونٹ بجلی کا 50 روپے کا، اور اور ڈرامے کرتی ہیں آ کے کہ نواز شریف صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آڈیو لیکس کچھ اور ہی بتا رہی ہے کہ شہباز شریف نے سمری مسترد کی تو وہ ناراض ہو رہی ہیں کہ جی آپ کیسے مسترد کر سکتے ہیں، کیوں مسترد کی ہے۔ یعنی ان کا یہ ڈرامہ کچھ ہی مہینوں میں کھل کے سامنے آ گیا۔ اور دوسری بات، اپنے داماد کے لیے وہ مشینری منگوانا چاہتی ہیں بھارت سے، یعنی غریب عوام کے لیے وہ کچھ نہیں منگوانا چاہتے، اس کے لیے وہ جو ہے ڈرامے بازی کرتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آدھی مشینری جو آ چکی ہے وہ کس طرح سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، وہ بھی قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جو انڈیا کے جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے رہے ہیں، کس وجہ سے کرتے رہے ہیں، کیا لے کے آتے رہے ہیں، کیا لے کے جاتے رہے ہیں، اس چیز کی بھی تحقیقات ہوں گی نہیں، کیونکہ تحقیقات جو کرنے والے ہیں وہ سہولت کار ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے، وہ ان کو لانے والے ہیں، خود کو کہتے تو پاکستان کے محافظ ہیں، کہتے تو پاکستان کے ضامن ہیں، لیکن ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کی ذرا بھی فکر ہو۔ انہیں تو لگتا ہے اپنے فکر ہے اپنے بینک بیلنس کی، اپنی پرموشنوں کی، اپنی پراپرٹیز کی، اور ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ الاؤ کیا گیا ہے، جی ریٹائرڈ جرنیل جو ہوں گے وہ 6000 سی سی کی گاڑی بغیر کسٹم کے پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ اور بھئی کیوں؟ یہ مامے لگتے ہیں پاکستان کے؟ جب قانون بنانا ہے تو ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ کیا کوئی آسمانی مخلوق ہیں، یہ ان کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اور ان 5 مہینوں میں کوئی ایک کام بھی ایسا اس امپورٹڈ حکومت کا نہیں ہے جس کا فائدہ عام عوام کو ہو، جس کا فائدہ پاکستان کو ہو۔ ان کا ہر کام ذاتی مفاد والا ہے، ہر کام،
ہر کام سے کوئی نہ کوئی فائدہ پی ٹی ایم کی کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی رہنما، کسی نہ کسی شخص کو ہو رہا ہے۔ اور یہ آڈیوز لیک سامنے آنے کے بعد تو یہ سب باتیں کھل کے آ گئی ہیں، سامنے افشاں ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پٹواری، جیالے اور پتہ نہیں فضل الرحمان کے جو حمایتی ہیں، ابھی بھی اگر وہ نہیں سمجھتے اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ شیر ایک باری پھر، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے دماغ جو ہے کھول دے، ان کے دماغوں میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے وہ ختم کر دے، اللہ انہیں عقل سے کام لینے کی ہدایت دے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اپنے مفاد کے لیے 1985 سے لے کے 2022 تک انہوں نے نیب کا قانون ہی بدل کے رکھ دیا، کرپشن کو لیگل قرار دے دیا، صرف اپنے خاندانوں کی کرپشن بچانے کے لیے، اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے۔ اب بتائیں اس نیب ترمیم سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ، پاکستان کو کیا فائدہ، پاکستان کے اداروں کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب یو این میں جا کے تقریر کرتے ہیں اور 5 اگست 2019 کا تذکرہ تک نہیں کرتے، اور عمران خان پہ الزام لگاتے تھے جی اس نے کشمیر بیچ دیا۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور مریم اورنگزیب وہ بے حس خاتون، اور غیرت ہوتی وہ ادھر ہی خودکشی کر لیتی شاید، لیکن غیرت کا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے غیرت ہوتی کیا، ان کے پاس سے کبھی گزری ہو تو ان کو پتہ ہو نا کس طرح کہ اس کی ہوٹنگ کی گئی ہے، کس طرح نعرے لگائے گئے ہیں، کس طرح کہ اس کو بے عزتی کی گئی ہے۔ وہ آگے سے مسکرا رہی ہے بے شرم عورت، ماسک اتار رہی ہے بھی ہاں اچھے سے ویڈیو بناؤ، دکھاؤ کہ یہ مریم اورنگزیب ہے۔ حد ہے یار، ایک اشتہاری کو عدالتی ریلیف دلوا کے وزیر اعظم کے جہاز میں پاکستان لا رہے ہیں اور اس کو وزیر خزانہ بنا رہے ہیں۔ کیا باقی اشتہاریوں کے لیے بھی سہولتیں ملتی ہیں عدالتوں میں؟ پھر عدالتیں کہتی ہیں جی ہمارے خلاف بات نہ کرو، پھر عدالتیں کہتی ہیں توہین عدالت ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم 130ویں نمبر، وہ 130ویں نمبر پہ اسی لیے تو ہیں آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی کو اشتہاری کرا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ کسی کو ابو بنا لیتے ہیں، آپ کا اپنے کوئی دین امان نہیں ہے۔ کس طرح کے جج ہیں آپ؟ اور آپ پہ کوئی بات کر دے پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری توہین کر دی ہے۔ ملک کی توہین آپ کرتے رہیں، پاکستانی عوام کی توہین آپ کرتے رہیں، آئین و قانون کی توہین آپ کرتے رہیں، اس پہ آپ کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی۔ آپ کے اوپر کوئی بات کر دے تو آپ کی توہین ہو جاتی ہے۔ اوپر سے پاکستان میں جو عذاب آیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم کابینہ سمیت ڈیلی کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، اور آج ٹکٹ چلوا رہے تھے میڈیا پہ جی ہم جیب سے جو ہے ادا کریں گے۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہے جیب سے ادا کرنے کی، یہ صرف ٹکٹ چلوائے گئے ہیں کیونکہ ادھر جا کے ان کو رسوائی ہوئی ہے، ادھر جا کے بےزتی ہوئی ہے، ادھر جا کے منہ کو کھانی پڑی ہے، لوگوں نے سوال پوچھے ہیں بھئی آپ تو پیسے مانگ رہے ہو باہر سے اور کروڑوں روپے روز کے خود خرچ کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ کس منہ سے یہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ کون انہیں پیسے دے گا؟ ایسے ہوتے ہیں مجبور ممالک، مجبور حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، اور ان کے جا کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، او جی ہمیں پیسے دے دو ہم تو مر جائیں گے، اور اللہ پہ آپ کا یقین ہی نہیں رہا، توکل ہی نہیں رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح خوددار قومیں بنتی ہیں، اور ان کے لانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اب تو شرم آنی چاہیے، جو ان کے سہولت کار بنے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ دوسرے اداروں کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قبلہ درست کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس قوم سے معافی مانگیں، اپنی غلطی کو درست کریں، قوم معاف کر دے گی، بڑے دل والی قوم ہے ہماری۔ خدا خوفی کریں، نہیں تو پھر دنیا میں تو آپ ذلیل ہو ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ٹھیکیدار بنے ہوئے آپ پاکستان کے بلا وجہ، لیکن آپ اپنی غلطی نہیں بھی اس کو ہے ٹھیک کریں گے تو قوم آپ جاگی ہوئی ہے، قوم سمجھ چکی ہے، قوم آپ کو چھوڑے گی نہیں، قوم آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ تو ابھی تک تو عمران خان نے روکا ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ عمران خان کی کال سے پہلے آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور پاکستان کا سوچیں۔
اور سارے مل کے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو پھر اس کا انجام جو ہونا ہے نا، سری لنکا کو لوگ بھول جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔